السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو آج میں دیر سے اٹھا اس لیے دھوپ نکل آئی ہے، 7 بج رہے ہیں لیکن میں واک کر رہا ہوں۔ دوستو، اگست کا یہ مبارک مہینہ آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو۔ ویسے تو پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا، لیکن چونکہ مہینے 10 دن روٹیٹ کر جاتا ہے مہینہ، تو اب رمضان پہلے آ گیا اور اگست بعد میں آیا۔ جشن کا مہینہ ہے اگست کا مہینہ، ہماری آزادی کا مہینہ۔ لیکن دوستو، میں نے کوشش یہ کرنی ہے اس مہینے کے میں کچھ ایسی داستانیں، کچھ ایسی کہانیاں، کچھ ایسے ہیروز کے قصے آپ تک پہنچا سکوں جو کہیں لکھے گئے لیکن ہم لوگ پڑھ نہیں سکے، اور کچھ ایسے قصے جو سینوں میں دفن ہو گئے اور کبھی تاریخ کا حصہ نہ بن سکے، کبھی آن ریکارڈ نہ آ سکے، ہماری سماعتیں ان کو سن نہ سکیں، اور ہمارے دل ان تکلیفوں کو، ہیروز کی قربانیوں کو محسوس نہ کر سکے۔ انہی میں سے ایک قصہ میں آج آپ کو سناؤں گا۔ بابا جی اشفاق صاحب، وہ یہ لکھ بھی چکے ہیں اور انہوں نے ایک بار زاویے میں بھی یہ بیان کیا تھا۔ دوستو، جب پاکستان بننے والا تھا اور اس کی تحریک، آزادی کی تحریک عروج پر تھی، تو بابا جی اشفاق صاحب کو نواب ممڈوٹ نے ایک بمبو کاٹ دیا تھا، اس پر 2 بھونپو لگے ہوئے تھے، اور ایک پستول والا گن مین اپنے نیفے میں یعنی اپنے ڈب دے وچ پستول لا کے انہوں نے نال ٹردا سی، اور ایک عدد تمنچا اشفاق صاحب کے پاس بھی ہوتا تھا جو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوتا تھا، کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ گاؤں گاؤں جاتے تھے پنجاب کے، اور علی گڑھ سے کچھ لوگ آیا کرتے تھے جو پروفیسرز تھے اور بڑے پڑھے لکھے تھے۔ یہ گروپ پورا کا پورا پنجاب کے اندر گھومتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا کہ اے مسلمانوں، پاکستان بننے والا ہے اور ہمیں پاکستان جانا ہے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو پروفیسرز تھے وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ بات بتایا کرتے تھے کہ پاکستان میں اکانومی بڑی اچھی ہوگی، بڑا روزگار ملے گا اور بڑی ترقیاں ہوں گی۔ کہتے لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ بہتر جانتے تھے۔ کہتے لیکن میں جب تقریر کرتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ اے مسلمانوں، میں تم سے وعدہ نہیں کرتا کہ پاکستان میں تمہیں پیٹ بھر کے روٹی ملے گی یا تمہیں گھر ملے گا رہنے کے لیے، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ وہاں تمہیں مذہبی آزادی ہوگی اور عزت نفس ہر پاکستانی کی بحال ہوگی۔ اور ہندوؤں نے 2 قومی نظریے کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہندوؤں کا رہن سہن ہمارا الگ ہے، 2 قومیں الگ، اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جو ہندو تھے وہ مسلمانوں کو اچھوت سمجھتے تھے، اس لیے ہندو مسلمانوں کو اپنے رسوئی گھر، اپنے کچن تک رسائی نہیں دیتے تھے، اور اگر غلطی سے کبھی کوئی مسلمان کسی ہندو کے رسوئی گھر تک چلا جاتا تو وہ پھر کہتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گیا، اپوتر ہو گیا، اس کو پوتر کرنے کے لیے پھر وہ دھوتے تھے گنگا جل سے اور کچھ عبادات کیا کرتے تھے۔ تو ہندو نے مسلمان کو اپنے رسوئی گھر تک رسائی نہیں دے رکھی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندو نے مسلمان کے لیے اپنی جیب کا منہ سی لیا تھا، اور اول تو وہ کسی مشکل وقت میں مسلمان کو پیسے قرض نہیں دیتا تھا، لیکن اگر دیتا تھا تو پھر بہت بھاری بیاج پر دیا کرتا تھا، اور یہ والا سلسلہ تھا۔ تو اشفاق صاحب اس لیے کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں آپ کو کچھ ملے نہ ملے لیکن آپ کی عزت نفس ضرور بحال ہوگی۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی عدالتوں میں انڈیا کی، برٹش انڈیا کی کچہریوں کی طرح کمشنر کے آفس کے باہر آپ پیشی کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، آپ کو ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی، اور آپ کو پاکستان میں کرسی دی جائے گی جس پر آپ بیٹھا کریں گے اور ایک پنکھا لگا کر دیا جائے گا، اور پھر جب آپ کی پیشی کی باری آئے گی تو وہ اردلی، وہ ہرکارا آئے گا اور بڑے محبت سے آپ کے کندھے کو تھپتھپا کے کہے گا، اے اچھے پاکستانی، اے باعزت پاکستانی، جائیں اندر، جج صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی پیشی کا وقت ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں کمشنر کی عدالت میں انٹرپریٹر آپ کا کام بگاڑ دیتا تھا، جو زیادہ تر پارسی یا ہندو ہوا کرتے تھے، زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ تو جو انگریز کمشنر
کو انٹرپریٹ کیا کرتے تھے مقدمہ، تو اس لیے زیادہ تر مقدمات جو ہیں وہ مسلمان ہار بھی جاتے تھے، کیونکہ وہ اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتے تھے انگریزی زبان میں۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں آج افسوس کرتا ہوں اس وعدے پر جو میں نے ان مسلمانوں سے کیا تھا جو پھر بعد میں ان کے کہنے سے پاکستان بھی آئے، کہ وہ عزت نفس کی بحالی کا جو ایجنڈا ہے وہ تو ابھی تک نامکمل ہے افسوس کے ساتھ، لیکن وہ پر امید بھی تھے کہ نہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے نامکمل نقطے اور ایجنڈے مکمل ہو جائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، ہمیں کتنی عزت ملتی ہے یا ہماری عزت نفس کا کتنا خیال کیا جاتا ہے، لیکن دوستو اس افتخار افی نے اس ہندو کی طرح آج تک اپنے پاکستانی مسلمان بھائی کو اپنے رسوئی گھر تک رسائی نہیں دی، اپنے کچن کو اپنے لیے رکھا، اپنے بھائی کے لیے نہیں رکھا، اپنی جیب کو اپنی ترقی اور فلاح کے لیے رکھا، اپنے بھائی کے لیے نہیں رکھا۔ اول تو افتخار افی جو ہے وہ کسی کے برے وقت میں کام آتا ہی نہیں ہے، اس نے اپنی جیب کو سی رکھا ہے، لیکن اگر وہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کر دے، پاکستانی کی مدد کر دے، تو پھر جگہ جگہ گاتا پھرتا ہے، سب کو بتاتا ہے اور ساتھ میں بھی کہتا ہے یار کسی نے دسنا نا۔ افتخار افی نے عزت نفس کا خیال نہیں رکھا لوگوں کی، افتخار افی نے اپنے رسوئی گھر تک، اپنے کچن تک غریب آدمی کو کبھی پہنچنے کی اجازت نہیں دی، اور چھوت چھات ذات پات کی طرح کا یہ اونچ نیچ کا فرق آج بھی افتخار افی نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ افتخار افی کو لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی اور ان کی عزت نفس کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔